السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 33۔ استحاضہ والی عورت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 حالات ہوتے ہیں خواتین کی استحاضہ کے سلسلے میں۔ نمبر 1 عادت والی عورت، نمبر 2 تمیز والی عورت، نمبر 3 حیرت والی عورت۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حیض کا خون آیا، اس کے بعد بھی کچھ دوسرے خون آتے ہیں جس کو کہتے ہیں استحاضہ، اور استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس کا تعلق اب عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر حیض کا خون ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر استحاضہ کا خون ہے تو رمضان ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے بہت اہم بات ہے، تو غور سے سنیے۔ حیض کے خون اور استحاضہ کے خون میں کیسے فرق کریں گے، اس کا بیان کل کے درس میں ہو چکا ہے کہ خون میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا نشانی اس کی ہوتی ہے۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ استحاضہ والی عورت 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی 3 کنڈیشن ہو سکتی ہے جس عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے، اس کی 3 کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 عادت والی عورت، یعنی وہ عورت جس کو ڈیٹ معلوم ہے، حیض کا خون کب آتا ہے، کب تک آتا ہے، کتنے دنوں تک رہتا ہے، ان کو پکا معلوم ہے۔ تو جتنے دنوں تک ان کو حیض کا خون آتا ہے پکا ان کو معلوم ہے، تو اتنے دنوں تک وہ حیض کی حالت میں ہے، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ اس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ تو استحاضہ کا خون 5 دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، تو نماز پڑھنی ہے۔ تو حیض کے بعد، حیض کی جو مدت ہے اس کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ کا شمار کرے گی۔ تو حیض کا ڈیٹ ختم ہوتے ہی وہ غسل کرے گی، ایسے ہی جیسے جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں، اچھے سے پاک صاف ہو جائے، نہا لے، وضو کرے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ رمضان ہے تو روزے رکھے۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 334۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، امکثی قدر ما کانت تحبسکی حیضتکی ثم اغتسلی وصلی، کہ جتنے دن تمہیں حیض روکتا تھا اتنے دن ٹھہری رہو، پھر نہا لو اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی عورت ہو گئی کہ ان کو حیض معلوم ہے کب تک آتا ہے، ڈیٹ معلوم ہے، تو اتنے دن گزارنے کے بعد جو بعد کے دنوں میں خون آئے گا وہ استحاضہ مانا جائے گا، لہذا اتنے دن مدت پوری کرنے کے بعد، یعنی حیض کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ غسل کرے گی، نہا دھو کے پاک صاف ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ تو پہلی ہو گئی عادت والی عورت۔ نمبر 2 تمیز والی عورت، یعنی ان کو ڈیٹ تو نہیں معلوم کتنے دن تک آتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، پکا نہیں معلوم، لیکن اس کے اندر تمیز ہے، وہ فرق کر پاتی ہے کہ ہاں یہ حیض کا خون ہے یا دوسرا خون ہے، ان کے اندر تمیز ہے، معلومات ہے۔ تو ایسے ہی کیا کرنا ہے کہ جب پتہ چلے کہ ہاں یہ حیض کا خون نہیں ہے، اب یہ استحاضہ خون ہے، خون بدل گیا ہے، یہ پتہ کر پا رہی ہے، تمیز ہو گیا، فرق کر پا رہی ہے، تو بس جتنے دنوں تک حیض کا خون کو لگا وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور جب لگے کہ حیض کا خون ختم ہو چکا ہے، اب استحاضہ کا شروع ہوا، تو پھر وہ غسل کرے گی، نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی، اور اگر رمضان کی حالت میں ہے تو روزہ بھی رکھے گی۔ ان کی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ فرق کر کے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا
اذا كان دم الحیضۃ فانه اسود يعرف کہ اگر حیض کا خون ہوگا وہ تو کالا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، تو جب تک ایسا ہو نماز مت پڑھو. فاذا كان الاخر، لیکن خون اگر دوسرا ہے، حیض کا خون نہیں، دوسرا خون اگر آ رہا ہے، فتوضئی وصلی، تو وضو کرو اور نماز پڑھو. تو وضو تو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے غسل بھی کرنا ہوگا کیونکہ حیض کا خون ختم ہوا، اس کو غسل واجب ہے. تو غسل کرے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 286. نمبر 3، تیسری عورت، تیسری کنڈیشن استحاضہ کی. تیسری عورت ہے حیرت والی عورت، یعنی نہ ان کو ڈیٹ معلوم ہے حیض کا ٹائم ٹیبل، نہ ہی ان کے اندر یہ معلومات ہے کہ فرق کر پائے کہ یہ کون سا خون ہے، حیض کا ہے استحاضہ کا ہے، نہیں پتہ چلتا. وہ حیران و پریشان رہتی ہے، حیرت میں رہتی ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اکثر عورتوں کے حساب سے چلے گی. تو اکثر عورتوں کو حیض کا خون کتنا آتا ہے؟ 6 دن یا 7 دن، 6 days یا 7 days. اکثر عورتوں کو حیض کا خون اتنے دنوں تک آتا ہے. تو وہ انہی عورتوں کے حساب سے چلے گی، یعنی 6 دن یا 7 دن حیض کا خون مانے گی. اس کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ کا خون مانے گی. لہذا وہ غسل کرے گی، پاک صاف ہوگی، وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی. رمضان ہے تو روزہ رکھے گی. اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 287. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انما ہی رکضۃ من الشیطان، کہ یہ دراصل شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوا ہے. جو خون جو آ رہا ہے آپ کو، یہ شیطان کچوکے لگا رہا ہے، اس وجہ سے یہ خون آ رہا ہے. فتحیضی 6 ایام او 7 ایام، لہذا 6 دنوں تک یا 7 دنوں تک حیض کا خون شمار کرو. ثم اغتسلی، پھر اس کے بعد نہا لو. فاذا استنقعتی فصلی 24 او 23 لیلہ، پھر جب پاک صاف ہو جاؤ تو نماز پڑھو 24 دن تک یا 23 دن تک، یعنی 6 اور 7 دن کے حساب سے. تو 23 دن 23 یا 24 days تک نماز پڑھو. وصومی وصلی، روزے بھی رکھو، نماز بھی پڑھو. فإن ذلك يجزئك، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو دراصل انہوں نے یہ سوال کیا تھا حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے بہت خون آتا ہے، بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ آتا ہے، اور کئی دنوں تک یہ خون آتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حل بتایا. تو سمجھ گئے استحاضہ میں 3 کنڈیشن ہو سکتی ہے. اب اور جو بھی خواتین وہ دیکھ لیں کہ ان کنڈیشن میں سے کون سی کنڈیشن میں فٹ آتی ہے، اس کے حساب سے وہ عمل کریں. تو استحاضہ والی عورت کیسے پاک ہوگی؟ جیسے کہ حدیث میں گزرا، اس تعلق سے اور بھی کئی حدیثیں ہیں. تو پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے حیض کا خون ختم ہوا، اگر بعد میں جو خون استحاضہ ہوتا ہے، اگرچہ خون آ رہا ہے، تو کیا کرے گی؟ شرمگاہ دھوئے، حمام جائے، شرمگاہ دھوئے، غسل کرے. پہلی مرتبہ کیونکہ حیض کے بعد تو ایک بار غسل واجب ہے، تو پہلی مرتبہ غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا اچھے سے، اور وضو کرے، نماز پڑھے. پھر کچھ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کپڑا رکھ لے مخصوص جگہ پر، کپڑا لنگوٹ باندھ لے، کپڑا رکھ لے، اور پھر وضو کرے اور نماز ادا کرے. اب کچھ باتیں اور بھی دھیان دیجیے کہ جو بھی خواتین، یہ ہر خاتون جیسا نہیں، کچھ خواتین ایسا جن کو استحاضہ ہوتا ہے. تو اب جن کو استحاضہ ہوتا ہے، یعنی استحاضہ کا خون آتا ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. مثلا وضو کیا مغرب میں، عشاء تک وضو باقی ہے، لیکن پھر بھی ان کو وضو کرنی پڑے گی. ہر فرض نماز کے لیے الگ الگ، ہر فرض نماز کے لیے الگ الگ ان کو وضو کرنا ہوگا. تو ان کا 2 طریقے سلسلے میں کہ ایک تو ہر نماز کے لیے وضو کرے، مغرب ہے تو وضو کرے، نماز پڑھے.
پھر عشاء کا وقت ہے تو پھر سے وضو کرے اور نماز پڑھے. یہ دوسرا طریقہ استحاضہ والی خواتین کے لیے یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کرے. ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لے اور فجر کو الگ سے پڑھے فجر کے وقت میں، جیسے کہ مسافر کرتے ہیں. کس طرح سے؟ یعنی ظہر کا وقت ہو گیا تو رک جائے تھوڑا اور، جب ظہر کا آخری وقت ہونے والا ہو تب پھر وہ ظہر کی نماز پہلے ادا کرے اور اس کے بعد اسی وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لے. اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہو تو رک جائے، جب دیکھے مغرب کا آخری وقت ہونے والا ہے تو اس وقت پہلے مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے. اگر جب عشاء کا وقت نہیں ہوا لیکن عشاء کی نماز پڑھ لے. تو ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، اور فجر کی نماز اکیلے. جب فجر کا وقت ہوگا تب اس وقت فجر کی نماز ادا کرنی ہے. تو مسافر کی طرح استحاضہ والی عورت نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ نہائے گی، غسل کرے گی. تو اس کے لیے بھی حدیث ہے کہ یا تو وہ غسل کرے، تو جب وہ غسل کرے گی تب یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا لے. تو ظہر میں انہوں نے غسل کیا اور غسل کر کے ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے. پھر مغرب بعد غسل کرے تو غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھ لے، اور پھر فجر کی نماز پہ پھر غسل کرے، فجر کے وقت غسل کرے پھر فجر کی نماز ادا کرے. تو اگر اس طرح سے گویا کہ 3 مرتبہ 24 گھنٹے میں نہانا ہوگا، اگر وہ نہا سکتی ہیں 3 مرتبہ تو 3 مرتبہ غسل کرے اور اس طرح سے نماز ادا کرے. اگر ایسا نہیں کر سکتی ہے تو صرف وضو کرنا کافی ہوگا، ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھے اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے. لیکن پہلی بار غسل کرنا ہوگا کیونکہ جو حیض سے پاک ہو رہی ہے تو پہلی بار غسل واجب ہے. اس کے بعد اگرچہ خون آ رہا ہے بس ان کے لیے نماز کے وقت شرمگاہ دھونا اور پھر وضو کر لینا کافی ہوگا، اور کپڑے وغیرہ اچھے سے باندھ کے رکھ کے نماز ادا کریں گی. اور اگر رمضان کا مہینہ تو روزے رکھیں گی. کیا شوہر بیوی اس حالت میں مل سکتے ہیں؟ جی جائز ہے. اس حالت میں استحاضہ کی حالت میں شوہر بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. 2 حالتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، حیض کی حالت میں اور نمبر 2 نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے. اب نفاس کیا چیز ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.